السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، شعبان کے مہینے کی اہمیت و فضیلت اور اس کے مسنون اعمال کا اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ اسی طرح خاص طور پہ 15 شعبان یعنی جسے شب برات کہا جاتا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس حوالے سے بات کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے شعبان کے مہینے کے حوالے سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان سے زیادہ کسی اور مہینے کے نفلی روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اسی طرح سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت کے مطابق کہ آپ نے کبھی 2 مہینوں کے مسلسل روزے نہیں رکھے شعبان اور رمضان کے علاوہ، یعنی نفلی روزوں کے لحاظ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے مہینے کے اندر سب سے زیادہ اس کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سیدنا اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ نے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، آپ شعبان کے مہینے کے اندر اس طرح کثرت سے روزوں کا اہتمام کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، یہ وہ مہینہ ہے جس کے متعلق اکثر لوگ غافل ہیں، کیونکہ اس مہینے کے اندر انسان کے اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے عمل اس حالت میں پیش کیے جائیں کہ میں روزے دار ہوں۔ تو مطلب یہ ہے کہ شعبان کے مہینے کے اندر سالانہ اعمال انسان کے اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے کے کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ روزوں کا اہتمام کریں۔ جی، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں 15 شعبان کے حوالے سے، جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے شب برات، اگر ہم اس لفظ پر غور کریں تو کیا یہ عربی زبان کا لفظ ہے؟ یاد رکھیں، یہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے بلکہ فارسی زبان کا لفظ ہے، جبکہ ہمارا دین عربی زبان میں نازل ہوا۔ قرآن کی زبان عربی، رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی، تو مطلب یہ ہے کہ یہ دین کا حصہ نہیں، کہیں بعد کی ایجادات میں سے ہے۔ اس رات کے حوالے سے جو احادیث بیان کی جاتی ہیں، میں چند ایک آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان میرا مہینہ، رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ۔ یہ بالکل درست نہیں ہے۔ اسی طرح اس رات کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے جو بیان کیا جاتا ہے، آپ نے فرمایا جو اس رات میں 14 رکعتیں ادا کرتا ہے اور کچھ مخصوص صورتوں کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 20 مقبول حج اور 20 سال کے روزوں کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، یہ بھی بالکل ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بھی مشہور ہے کہ اس رات کے اندر جو بندہ 100 رکعتیں پڑھتا ہے، ہر رکعت کے اندر سورۃ فاتحہ کے ساتھ 10 دفعہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو اس کی ہر مراد پوری ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ احادیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہیں، اور جن آیات سے اس رات کی فضیلت کا استدلال کیا جاتا ہے نا، یاد رکھیے وہ لیلۃ القدر کے حوالے سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الدخان کے اندر فرماتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین، بے شک ہم نے اسے بابرکت رات میں نازل کیا ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات کے اندر بڑے بڑے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ تو وہ فیصلوں کی رات کون سی ہے؟ دوسرے مقام پہ رب کیا فرماتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور اس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ کہ وہ لیلۃ القدر کی رات ہے، نہ کہ شب برات کی رات ہے۔ یہ لوگوں نے زیادتی کی ہے کہ لیلۃ القدر کی فضیلت کو اس رات پہ ڈال کر کے اور اس رات کی بدعات میں سے چراغاں کرنا، آتش بازی کرنا، یا اس رات کو خاص طور پہ عبادت کے لیے اگلے دن کو روزے کے لیے خاص کرنا، یہ بدعات میں سے ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں کا خیال ہے جو لوگ دنیا سے جا چکی ہیں، اس رات میں ان کی روحیں آتی ہیں، خاص طور پہ وہ بیوہ خواتین جن کے شوہر دنیا سے جا چکی ہیں، اس رات میں ان کے شوہر آتے ہیں، وہ ان کے لیے زیب و زینت کا اہتمام کرتی ہیں، اور اس رات کے اندر مختلف عبادات کی جاتی ہیں، صدقہ و خیرات کیے جاتے ہیں، خاص قسم کے پکوان پکائے جاتے ہیں، بعض لوگ قبرستانوں میں جاتے ہیں۔ یاد رکھیے کوئی بھی چیز ان میں سے ثابت نہیں ہے،
بلکہ یہ سب کی سب بدعت و خرافات میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں کے اندر قرآن و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔